کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کی نسبت سے 4 حوالے ہیں۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصیب عمر یوم الاربعاء لاربع بقین من ذی الحجہ ودفن یوم الاحد مستحل المحرم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بدھ کے دن حملہ ہوا، ابھی ذی الحجہ کی 4 راتیں باقی تھیں کہ محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد اتوار کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہوا اور تدفین کی گئی۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ صفات الصفوہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 182 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَدُفِنَ يَوْمَ الْأَحَدِ صَبِيحَةَ ہلال المحرم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو اگلی صبح تھی تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا تھا۔ تیسرا حوالہ یہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کتاب کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 148 کے اوپر ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بدھ کے دن حملہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتوار کے دن محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو اگلی صبح تھی تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ چوتھا حوالہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ دفن یوم الاحد مستحل المحرم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد اتوار کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا، عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والوں نے خوشیاں منائی تھیں، عمر کے اسلام لانے پر شیطان رویا تھا، ارے عمر کے جانے سے اسلام رویا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا شخص مسلمان نہیں تھا، اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز نامی یہ شخص تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب آپ نماز پڑھاتے تو آپ یہ ارشاد فرماتے اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے صفوں کو درست کر لیا، صف کے اندر یہ ابو لؤلؤ نامی شخص بھی کھڑا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی جماعت شروع کی تو اس شخص نے زہر سے آلودہ خنجر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر 3 وار کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی زمین پر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ 12 لوگ اس کے پیچھے دوڑے، اس نے 6 آدمیوں پر حملہ کیا جو بعد میں شہید ہو گئے۔ ایک شخص نے اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ جب اس کو معلوم ہو گیا کہ میں نہیں فرار ہو سکتا تو اس ابو لؤلؤ نامی شخص نے اپنے ہی خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ مسجد کے اندر شور برپا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو فجر کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ عصر اور سورہ کوثر کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جماعت کروائی۔ جماعت کروانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف گھر لے کر جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب ہوش آئی تو آپ نے پہلا یہ سوال کیا کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز فجر ادا کر لی تھی؟ تو آگے سے ارشاد فرمایا جی حضور نماز ادا کر لی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، وہ شخص حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا اور نماز فجر ادا فرمائی۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے پیغام ہے،
جو ذرا سی تکلیف کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، سر میں درد ہو نماز چھوڑ دیتے ہیں، جسم میں کہیں بھی زخم ہو نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے ایسی محبت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں کی حالت کے اندر بھی نماز کو قضا نہیں کیا۔ نماز فجر ادا فرما لی تو آپ نے فرمایا کہ طبیب کو بلایا جائے۔ طبیب آیا اور اس نے کہا آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نبیذ پینا چاہوں گا۔ نبیذ پلایا گیا۔ جیسے ہی پلایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخموں سے نبیذ باہر آ گیا۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا۔ جب دودھ پلایا گیا وہ بھی زخموں کے ذریعے باہر آ گیا۔ طبیب کہتا ہے کہ مجھے خیال ہے کہ یہ شام تک زندہ نہ رہ سکیں گے، آپ نے جو معاملات کرنے ہیں وہ ان کے ساتھ کر لیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کے سب سے آخری الفاظ یہ تھے، اگر اللہ تعالی نے میری اور میری والدہ کی مغفرت نہ فرمائی میری اور میری والدہ کی ہلاکت ہے۔ اتنے الفاظ کہنے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ بیری کے پتوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غسل دے دیا گیا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ کو لٹایا گیا اور اسی چارپائی پر آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ پڑھا لو تو میری چارپائی کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر رکھ دینا اور عرض کرنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت ملے تو مجھے میرے یاروں کے ساتھ دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ اجازت مل گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہم سب کو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے محبت فرماتے تھے ایسی محبت عطا فرمائے۔